اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا من گھڑت جادو کے سوا یہ کچھ بھی نہیں، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنی۔ سورۃ القصص آیا 36۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے معجزات اور پیغامات کے ساتھ فرعون کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے توحید کے لیے لاجواب کرنے والے دلائل فراہم کیے۔ جب وہ دلائل کو سمجھ گئے اور معجزات کو پہچان گئے وہ اللہ کی جانب سے ہیں، قالوا انہوں نے کہا، تو انہوں نے بغاوت، ضد اور ہٹ دھرمی سے کہا، ما ھذا الا سحر مفتری، من گھڑت جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جو معجزات لائے ہیں یہ محض گھڑا ہوا جادو ہے، محض چند کرتب ہیں جو اقتدار پر قبضہ جمانے کے لیے ہیں۔ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنی۔ جب انہوں نے اپنے سارے تیر چلا لیے تو کہنے لگا، ہم نے پہلے باپ دادا سے تو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر سنا ہی نہیں، ہم نے پہلے لوگوں میں سے کسی شخص کو اس دین پر دیکھا ہی نہیں۔ فرعون اور اس کے سرداروں کو یہ دعوت نہیں لگی کہ کائنات میں صرف ایک ہی رب کی عبادت کی جائے، وہی ایک عبادت کے لائق ہے۔ مشرکین مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہا تھا، اس نے تمام معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب اس کو زیادہ جانتا ہے جو اس کی جناب سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص کو جس کے لیے گھر کا اچھا انجام ہوگا، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ سورۃ القصص آیا 37۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب اس کو زیادہ جانتا ہے جو اس کی جناب سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس شخص کو جس کے لیے گھر کا انجام اچھا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرے اور آپ سے زیادہ ہدایت کا جاننے والا اللہ ہے، تو بات اسی کی صحیح ہوگی جو اللہ کے پاس سے ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت کا انجام اچھا ہے۔ اچھے انجام سے مراد آخرت میں اللہ کی رضامندی، اچھے انجام سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پانا۔ توحید کا اقرار کرنے والے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے اچھے انجام کے مستحق ہوں گے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم کامیاب نہیں ہوتے، یعنی ظالموں کا انجام خسارہ، بربادی اور ہلاکت ہی ہوتا ہے، انہیں کبھی فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ رب العزت نے فرمایا، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اور بے شک ہم یا تم میں سے ایک ضرور ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ سورۃ سبا آیا 24۔ ظالموں سے مراد مشرک اور کافر ہیں۔ مشرک اللہ تعالیٰ کے مقامات الوہیت پر ایسے لوگوں کو بٹھا دیتا ہے جو اس کا حق نہیں رکھتے۔ کافر اپنے رب کے اصل مقام سے ہی واقف نہیں ہوتا اور رب کا انکار کرتا ہے۔ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جو مومنوں کو نصیب ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر یہ ثابت کیا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا کی عارضی کامیابیاں تو مشرکوں اور ظالموں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں، لیکن یہ حقیقی کامیابی نہیں۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فأوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین۔ اور فرعون نے کہا، اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا، تو اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ، پھر میرے لیے ایک محل بناؤ تاکہ میں موسیٰ کے معبود کو جھانک کر دیکھوں۔
اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سمجھتا ہوں۔ سورۃ القصص آیا 38۔ وقال فرعون فرعون نے کہا، اے اہل دربار، یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں جانتا۔ فرعون نے کہا، اے سردارو، اگر میرے سوا تمہارا کوئی معبود ہوتا تو مجھے ضرور معلوم ہوتا۔ رب العزت نے سورۃ نازعات میں ارشاد فرمایا، پھر اس نے جمع کیا، پس پکارا، پس اس نے کہا، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ سورۃ نازعات آیا 23 سے 26۔ فاستخف قومہ فأطاعوہ انہم کانوا قوما فاسقین، تو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ سورۃ زخرف آیا 54۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، تو اے حامان میرے لیے مٹی پر آگ جلاؤ۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے معبود یعنی اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑانے کے لیے حامان کو حکم دیا کہ بلند عمارت بناؤ تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو آسمانوں پر جا کر جھانک سکوں۔ معبود کی تحقیق کا یہ عجیب و غریب انداز تسلیم کرنے کے لیے نہیں، رد کرنے کے لیے تھا۔ استغفر اللہ۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یقیناً میں ضرور اسے جھوٹوں میں سمجھتا ہوں۔ فرعون نے لوگوں کو تحقیق کا جھانسا دے کر موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دے دیا۔ اس نے کتنی بڑی جسارت کی، بلکہ یہ کہا، میں تمہارا اپنے سوا کوئی معبود نہیں جانتا، کیونکہ اس کے نزدیک ایک عالم فاضل شخص تھا، وہ جو بھی کوئی بات کرتا وہ اس کے نزدیک حق ہوتی، اور وہ جو بھی حکم دیتا اس کی اطاعت کرتے۔ حامان فرعون کا وزیر، اس کا مشیر اور معاملات کا انتظام کرنے والا تھا۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے اس دعوے پر انہیں جھوٹا گمان کیا کہ اس کائنات کا ایک رب ہے۔ فَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ اس کے لشکر زمین میں ناحق بڑے بن بیٹھے اور انہوں نے گمان کیا یقیناً وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ سورۃ القصص آیا 39۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ اور اس کے لشکر زمین میں ناحق بڑے بن بیٹھے۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے سرزمین مصر میں ناحق تکبر کیا، ظلم اور فساد برپا کیا۔ تکبر سے مراد حق کے بغیر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے سمجھا تھا کہ لوٹ کر رب کے پاس نہیں جانا، اس لیے انہوں نے تکبر کیا۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے ہر دھرمی کی وجہ سے تکبر کیا۔ انہوں نے رسولوں کی دعوت کو تکبر سے ٹھکرا دیا اور ناحق یہ سمجھتے رہے کہ وہ اور ان کے طریقہ زندگی اعلیٰ اور افضل ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، انہوں نے گمان کیا یقیناً وہ ہماری طرح واپس نہیں لوٹائے جائیں گے۔ ان کے استکبار کے پیچھے بعث اور آخرت کا انکار تھا، یعنی آخرت کو نہیں مانتے تھے۔ اگر انہیں یقین ہوتا وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا، سو آپ دیکھیں ظالموں کا کیسا انجام تھا۔ سورۃ القصص آیا 40۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکروں کو ان کے تکبر اور کفر کے سبب سمندر میں ڈبو دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، پھر ان کو سمندر میں پھینک دیا، سو آپ دیکھیں ظالموں کا کیسا انجام تھا۔ رب العزت نے فرمایا، آپ غور کریں کہ ظالموں کا کتنا برا انجام ہوا، یہ ان کے اعمال کا وبال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ بخاری اور مسلم کے حوالے سے ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے نافرمان لوگوں کو مہلت دیتا ہے، پھر جب انہیں پکڑتا ہے تو بالکل برباد کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور تکبر سے بچائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچا اور ہمیں حقیقی مومنین میں شامل فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔